نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں رزق کی وسعت کا، رزق میں تنگی ہے، اس میں وسعت کیسے ہوگی؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی خاص ایسا وظیفہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے وظیفہ دیا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے فرمایا ہم راہیں کھولیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہر طرف ایک پریشانی کا اظہار کی جاتا ہے کہ رزق میں تنگی ہے، رزق کی وسعت کیسے ہوگی؟ آج بھی کوئی ساتھی سوال کر رہے تھے کسی باہر کے ملک سے فون پر کہ جی بتائیے کہ رزق میں وسعت کیسے ہوگی، اس کا کوئی نسخہ، اس کا کوئی وظیفہ۔ تو بات یہ ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آج ہم نے اعمال صالحہ چھوڑ دیے اور گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا۔ یہ سارے اعمال صالحہ 200 صفات حمیدہ، 150 صفات مذمومہ، 150 صفات مذمومہ سے بچنا، 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنا، اس سے رزق وسعت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رات کو اٹھتے، تہجد کا اہتمام کرتے۔ آج کتنے لوگوں نے تہجد چھوڑ دی، فجر کی نماز کا اہتمام مشکل ہو رہا ہے۔ ہم تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، ہم پگڑی کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، ہم جہاد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جاہد القریب والبعید، قریب اور بعید سب سے جہاد کرو، قریب اور بعید سب سے جہاد کرو۔ اگر اپنے خاندان میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کرو۔ اگر اپنی بیوی اور اپنا شوہر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے۔ اپنے خاندان کے لوگ غلط کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے، احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ آج خاندان میں گناہ ہو رہے ہیں، او جی چھوڑو جی، خاندان کے لوگ ہیں، کیا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے؟ ہر کوئی اپنی ذات کے لیے لڑنے کو تیار ہے، اس کی ذات کو کچھ کہہ دو لڑے گا، لیکن اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لڑنے کو تیار نہیں ہے، برکت کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام نے جہاد کیا، پوری دنیا میں فتوحات ہوئیں۔ آج جہاد کا عمل ہم نے چھوڑ دیا تو آج رزق میں تنگی آ گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں اور اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کریں، صبر کا اہتمام کریں، شکر کا اہتمام کریں۔ آج کسی کو ذرا سی کوئی گالی دے دی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کل میں چونکہ حق و صداقت کی آواز بلند کر رہا ہوں اور علماء کو ان کی غلطیوں پر جھنجھوڑ رہا ہوں، تو میرے جو بیانات ہیں اس میں ایک بڑی تعداد خوب گالیاں دے رہی ہے، ٹھیک ٹھاک گالیاں دے رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ جو گالیاں دینے والے ہیں ان سے عرض ہے خوب دے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے پتھر کھانے کو تیار ہیں، اپنا جسم چھلنی کرانے کو تیار ہیں، اور اس جیسے کروڑوں جسم ہوں وہ اللہ کے راستے میں قربان ہیں۔ یہ ایک جسم کیا چیز ہے؟ تو یہ کمنٹس کیا چیز ہیں تمہارے؟ یہ تبصرے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی اگر ہم دین کا کام کریں گے ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، حق کہیں گے، اس لیے حق نہیں کہتے۔
اپنے خاندان میں حق نہیں کہتے، اپنے عزیز و اقارب میں حق نہیں کہتے۔ میں تو مزاج ہے الحمدللہ حق کہنے کا۔ اپنے گاؤں میں گیا، کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے کوئی ماموں جان کے گھر میں کوئی بات کہہ دی، وہ غصے میں آئے، مجھے گھر سے نکال دیا، چلو نکل جاؤ یہاں سے، تم کیوں آئے ہو؟ حالانکہ میں مہمان تھا۔ تو ہم نے حق و صداقت کی آواز اپنے گھر میں بلند کرنی ہے، اپنے خاندان میں کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج جمہوریت میں ایک اور طریقہ سکھایا، نظروں کی حفاظت کوئی اہمیت نہیں ہے جمہوریت میں، کہ نظروں کی حفاظت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تصاویر جتنی چاہو کھنچواؤ، لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تب بھی تصویریں بن رہی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ آج علماء نے اپنی آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اس میں تصویریں ہیں، غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں انتہائی مجبوری اور ضرورت ہو وہ اور بات ہے، ورنہ اس چیز سے بچا جائے تو رزق کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اعمال صالحہ، نماز کی پابندی، تہجد کا اہتمام، آہوزاری کا اہتمام، صفات حمیدہ پر عمل، صفات مذمومہ سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ دیکھیے رزق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو رزق آئے گا۔ گناہوں پر چلیں گے تو آج ہم بہت ساری جگہ لوگ کہتے ہیں کوئی عامل بتا دیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، انشاءاللہ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ کسی اللہ والے کو دیکھا، کسی نیک پرہیزگار متقی کو دیکھا، کسی عامل کے پاس جاتا نظر آئے؟ نہیں۔ اعمال صالحہ ہوں گے تو شیطان انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا۔ جنات حق ہیں لیکن انشاءاللہ اعمال صالحہ کی برکت سے بھاگ جائیں گے۔ تو اسی اعمال صالحہ کا اہتمام کیجئے، سنت کے مطابق داڑھی کا اہتمام کیجئے، سنت کے مطابق پگڑی کا اہتمام کیجئے، سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کیجئے۔ کیا آپ نے دیکھا یہود و نصارہ کو کہ کسی یہودی نصرانی نے، انگریز نے کرتا شلوار پگڑی باندھی ہو؟ کرتا شلوار پگڑی باندھی ہو؟ ہمارے ہاں کیوں ہوا کہ ہم نے سر میں جو انگریزی بال رکھ لیے، ہم نے جو ہے پینٹ بشرٹ کا اہتمام شروع کر دیا، سکولوں کالجوں کے اندر پینٹ بشرٹ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم تو وہ نظام اس ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سکول میں بھی پینٹ بشرٹ نہ ہو، سارے سکولوں میں کرتا و شلوار اور پگڑی کا اہتمام ہو انشاءاللہ۔ یہاں 70 سال میں ہمارے ہاں تو اب تک جو یہاں کے کالج ہیں ان سے مخلوط نظام تعلیم ختم نہ ہو سکا۔ 70 سال میں ہم سے یہ نہ ہو سکا۔ ہمارے بعض کہتے ہیں جمہوری علماء نے اتنا کر دیا، آپ بات نہیں مانتے، وہ مجھے بتائیے تو صحیح کیا کیا ہے؟ مخلوط نظام تعلیم ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، بدکاری کے اڈے کوئی ختم نہیں ہوئے۔ اسمبلی کے اندر لڑکیاں، مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہیں، اب تو اکٹھی تصویریں بھی بن رہی ہیں۔ یہ سب کچھ انگریز کے نظام تعلیم کا اثر ہے، انگریزی نظام کا اثر ہے۔ آج انگریز کا نظام چل رہا ہے، ہمارے ملک کا نظام بھی جو ہے وہ کفریہ، آئین بھی کفریہ، قانون بھی کفریہ، سارے کے سارے کفریہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پر میری کتاب ہے، کیا پاکستان کا آئین، قانون، نظام اسلامی ہے، اس کو پڑھیے۔ تو اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے، اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو، اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرو، رات کو تہجد میں آہوزاری کا اہتمام کرو، خدمت خلق کا اہتمام کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ مختلف چیزوں کو صدقہ فرمایا، تو آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مشکل کی دور کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو سارا دن جو خدمت کر رہے ہیں صدقہ ہی صدقہ ہے، صدقہ ہی صدقہ ہے۔ اسی اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اور صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اعمال صالحہ نہیں کریں گے، کوئی ایک بلا آ جائے گی، ساری کمائی برابر ہو جائے گی۔
ہمارے یہاں بعض لوگ اعمال صالحہ کا اہتمام نہیں کرتے، کماتے بہت ہے، بس کماؤ 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 کماؤ، ایک بیماری آتی ہے اور وہ 25-30 ہزار 40 ہزار نکال کے چل جاتی ہے۔ ہمارے ایک شاگرد کہنے لگے استاد جی 13 دن میں 70,000 کمایا، عالم ہے لیکن مصری بن گئے، تھوڑا اپنی لائن بدل دی، کہنے لگے پتہ ہی نہیں 13,000 گئے کہاں۔ ہمارے ایک عالم شاگرد وہ یہاں سے ہٹ کر تھوڑی دنیا کی لائن میں لگ گئے، تھوڑا پیسہ آیا لیکن پھر اور مقروض ہوتے چلے گئے، پھر اور پیسہ آیا اور مقروض کرتے کرتے 20-25-30 ہزار کے مقروض ہو گئے، پھر ملک سے باہر چلے گئے تو اور مقروض ہو گئے۔ اللہ کی راہوں میں زندگی گزارنے والے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے دیتے ہیں، تھوڑے میں برکت دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے کا مسئلہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ ہے۔ آج حق سچ کی خاطر ڈٹنے والوں کی تعداد کم ہے، حق سچ کی خاطر۔ اگر مدرسے میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اساتذہ نہیں ڈٹیں گے، محتمم صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور ہمارے چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، خان صاحب ناراض ہو جائیں گے، حکومت ناراض ہو جائے گی۔ ارے سارا جہاں ناراض ہو جائے، ایک اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کی فکر پیدا کر لو۔ یہ ساری دنیا کیا مچھر مکھی ہے، مچھر مکھیوں کی فکر ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور وہ ذات جس نے سارا جہاں بنایا، سارے جہاں کے انسان بنائے، اور سارے جہاں کے درندے پرندے کیڑے مکوڑے بنائے، آسمان و زمین کا عجیب و غریب نظام بنایا، اس کے ناراض ہونے کی فکر نہیں ہے کہ وہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ آج حق و صداقت کی آواز بلند نہیں کر رہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے خلاف کمنٹس کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، اور میرے علم میں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے، خاموش تعداد، جو میرے حق میں ہے لیکن وہ بولتی نہیں ہے، ڈرتی ہے۔ اگر ہم نے بولا تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یار چپ ہی رہو۔ اللہ کے بندے چپ رہو گے تو پھر کیا ہوا؟ تو اس لیے ڈٹنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔